دوستوں کو سلام، میں ہوں طفیل ڈھانا۔ عالمی جنگ ہے، معاشی جنگ ہے، سیاسی جنگ ہے، طبقاتی جنگ ہے، غلام داری کی جنگ ہے، نیو امپیریلزم ہے۔ اسرائیل یہودی امپائر قائم کرنے کی جنگ لڑ رہا ہے۔ بھارت جنوبی ایشیا میں ہندو امپائر قائم کر رہا ہے۔ جنوبی ایشیا میں بھارت بڑا ملک ہے، بڑی فوج ہے، بڑی ریاست ہے، چھوٹی ریاستوں کو غلام ریاستوں میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ عوام بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، کمپنیاں قبضے کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ لگڑ بگڑ گروہ کی شکل میں اپنے شکار پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اللہ ہر کسی کو کم ظرف دشمن سے محفوظ رکھے۔ اللہ کی پناہ جب دوست نہ ہو تو ظرف والا دشمن بھی نعمت ہوتا ہے۔ پاکستان میں طوطے اور کھوتے دنیا سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ طوطے اور کھوتے کا انسان سے قدیم تعلق ہے۔ طوطا چوری کھاتا ہے، مالک کی بولی بولتا ہے۔ کھوتا مالک کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ سول بالادستی کی کہانی سناتے ہیں طوطے۔ سول بالادستی کا مطلب ہے کمپنیوں کی حکمرانی، کمپنیوں کا قبضہ، قانون، آئین، جمہوریت، آزادی کا خاتمہ۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں سول بالادستی تھی۔ انگریزوں کے دور میں بھی مارشل لا نہیں تھا۔ کارپوریٹ امپیریلزم کے دور میں سول بالادستی کا مطلب ہے کمپنیوں کی اجارہ داری۔ IMF کے لاڈلے بچے ہیں کمپنیاں۔ IMF کے انکل سام کے بچے ہیں، لاڈلے ہیں۔ 1990 میں پیدا ہوئے تھے، جلد جوان ہو گئے۔ 1994 میں کمپنیوں نے پاکستان پر معاشی حملہ کیا، معاشی دہشت گردی کی۔ ان کمپنیوں نے بجلی کی کمپنیوں سے معاہدے کیے، مہنگے معاہدے کیے، مہنگی بجلی خریدی۔ کرپشن کا پیسہ، کک بیکس لیے، منی لانڈرنگ کی اور بیرونی دنیا میں اپنے اثاثے بنائے، اپنے بزنس بنائے۔ ان معاہدوں کی وجہ سے آج پاکستان میں عام آدمی بجلی کا بل ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتا ہے۔ اس کا ایک اہم پہلو ہے
قابل غور ہے۔ پاکستان میں بجلی مہنگی کرنے کا مقصد زراعت کو تباہ کرنا ہے، چھوٹی صنعت کو تباہ کرنا ہے۔ پاکستان میں بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمتوں میں جو بے تحاشا اضافہ ہے، یہ پاکستان کی معیشت کے خلاف جنگ ہے، معاشی دہشت گردی ہے۔ اس دہشت گردی کا آغاز کمپنیوں نے کیا تھا 1994 میں۔ آج پاکستان گیس کی کمپنیوں، بجلی کی کمپنیوں کا مقروض ہے اور قرضہ ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ بجلی اور گیس کی مہنگائی سے پاکستان کی زراعت اور چھوٹی صنعت ختم ہو چکی ہے۔ یہ ایک معاشی سازش تھی۔ پرویز مشرف ڈکٹیٹر تھا، فوجی تھا۔ اس پر قانون توڑنے کا، آئین توڑنے کا مقدمہ قائم ہوا تھا، سزا ہوئی تھی۔ 1999 میں پرویز مشرف نے کمپنیوں کی حکومت کا خاتمہ کیا، کمپنیوں کو دیس نکالا دیا، کمپنیوں کو نکال دیا۔ فلسفی کے حوالے سے دیکھیں تو فوج اور عوام کبھی بھی اپنے ملک سے غداری نہیں کرتے۔ ان کا وجود ہی اپنی ریاست کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ پرویز مشرف نے کہا تھا، اندرونی دشمن بیرونی دشمن سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ خطرناک تھا۔ پرویز مشرف نے کہا تھا۔ پرویز مشرف IMF کے قرضے واپس کر رہا تھا۔ اس پر IMF پریشان ہوا، رجیم چینج ہوا، مشرف کو نکال کر انکل کمپنیوں کو پاکستان میں لائے اور پاکستان پر حکمران بنایا۔ 2006 میں کمپنیوں کے درمیان معاہدہ ہوا لندن میں۔ IMF نے معاہدہ کروایا تھا۔ انکل سام اور انکل IMF نے کمپنیوں کو ایک معاہدے کے تحت پاکستان بھیجا تھا۔ 2006 میں کمپنیوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا،
जमहूरियत मर गई। अब कंपनियां मिसाके मशहूर मईशत की बात कर रही हैं। मईशत की कब्र खोद रही हैं कंपनियों के दौर में पाकिस्तान पर। कर्जा 820 खरब तक पहुंचा है। 82,000 अरब रुपए कर्जा है। इस कर्जे की वापसी का जो मंसूबा अंकल दे रहे हैं, उसके मुताबिक ये कर्जा वापस करने के लिए पाकिस्तान की निजकारी लाजम है। इलेक्शन की बात चल रही है, कंपनियां सरगर्म हैं, अंकल पाकिस्तान में हैं, आ गए हैं, फैसला करेंगे। हुकूमत बना के जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अंडर ट्रेनिंग है। आने वाली नस्ल का प्राइम मिनिस्टर अंडर ट्रेनिंग है। शिकारी जानवर अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। कंपनियां भी अपने बच्चों की ट्रेनिंग करती हैं। सिंधी बच्ची, हारी बच्ची सिंध के किसी गोठ से इस्लामाबाद पहुंची है। चीफ के दरबार में, चीफ की अदालत में नहीं गई। अदले जहांगीरी है। पाकिस्तान का बड़ा काजी मुर्दों के केस सुन रहा है। मुर्दों को इंसाफ देना चाहता है। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।